لگوا دوں تو مجھے میر حمزہ نہیں کہنا۔ اب تشریف لاتے ہیں میرے شیخ محترم، آپ نے بھرپور انداز سے نعرہ لگانا ہے لبیک، کھڑے ہو کر استقبال کریں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی یوں ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر اکملت لکم۔ غوث اعظم، غوث اعظم بمانے بے سر و سامان، قبلہ بن مدد کعبہ امام مدد سنیم، سنیم نعرہ یا غوث اعظم کی ذات دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کا ہمیں نسخہ بتاتے ہیں کہ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، کہ قبر میں جاتے ہوئے اپنے سینے میں حضور کی یادوں کا دیا جلا لو، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہو۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ۔ ابھی آپ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر سن رہے تھے عزیزم سید عبداللہ رضوی سے، کہ رب حکم دیتا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے محاسن کنز الایمان بیان کرتے ہوئے ایک بڑا لطیف اور آسان نکتہ ارشاد فرمایا کہ باقی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھا رستہ دکھا، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ترجمہ فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ دکھا اور چلا میں فرق تو ہے نا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں معلوم ہوا انہوں نے ابھی سیدھا رستہ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں سیدھا رستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو نے سیدھا رستہ دکھا تو دیا، اب اپنے محبوب کو فرما ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلا دے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں پھر وہ پردہ اٹھا دیا حکمت کلام سے اور نکتہ سمجھا دیا کہ سیدھا رستہ ہے کیا، کہ جس پر چلنے کی رب نے دعا منگوائی اپنے بندوں سے۔ گستاخوں کا منکروں کا تو بیڑا غرق اسی آیت پہ ہو گیا نا، کہ جو ولیوں کے منکر ہیں ان کو سیدھا رستہ مل سکتا ہی نہیں۔ سیدھا رستہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
آپ اس سیدھے رستے کی وضاحت اگلے جز میں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ یہ سیدھا رستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا، اکرام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن کے رستے کو رب نے اپنا رستہ کہا، سیدھا رستہ کہا؟ وہ انعام یافتہ لوگ قرآن نے کہا وہ ہیں انبیاء کرام، رسول اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین، امت کے اکابرین۔ تو سیدھا رستہ ہوا رسول اللہ کا جہاں نقش قدم ہے، سیدھا رستہ ہوا صدیق، عمر، عثمان، علی کا جہاں نقش قدم ہے، سیدھا رستہ ہوا حسن حسین کا جہاں نقش قدم ہے، سیدھا رستہ ہوا جہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم سرکار نعمان بن ثابت، حضرت علی حجویری، سیدنا داتا گنج بچھڑا نقش قدم ہے، وہی سیدھا رستہ ہے۔ اور اس صدی میں امت کو تھام کر اس رستے پہ چلانے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ اس لیے تو بابا جی خادم حسین رضوی جھوم جھوم کے لاکھوں کے مجمع میں نعرے لگواتے تھے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ تحریک لبیک والو اپنے سینوں پہ کندھا کر لو کہ یہ نعرہ بابا خادم حسین رضوی کا دیا ہوا وہ خزانہ ہے جس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور بابا خادم حسین رضوی امیر المجاہدین لاکھوں کی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں یہ نعرہ لگا کر بتا دے، سمجھا دے کہ مسلک چلے گا تو امام احمد رضا کا چلے گا، فکر چلے گی تو امام احمد رضا کی چلے گی، سکہ چلے گا تو امام احمد رضا کا چلے گا، بولی بولی جائے گی تو احمد رضا والی بولی بولی جائے گی، قلم سے لکھا جائے گا تو فتوائے احمد رضا لکھا جائے گا، کوئی کلام گنگنایا جائے گا تو کلام امام احمد رضا گنگنایا جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ حج کا مہینہ ہے، حاجیوں سے پوچھنا نقش قدم، نقش قدم کسے کہتے ہیں، راہ خدا کسے کہتے ہیں؟ بندے کا پتر ہوگا نا حاجی تو وہ قرآن کی پڑھے گا آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بابا جی لگاتے تھے نا یہاں نقش نالے پاک رسول لگاتے تھے نا سینے پہ، بابا جی پگڑی پہ بھی لگاتے تھے۔ منکروں کا بڑا کلیجہ پھٹتا ہے، کی لائے تو شکل اپنی گم کر تینوں کی پتہ کی لائے۔ نقش قدم کی عظمت قرآن سے پوچھو، حج اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، سعی اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، لیکن وہ اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مجھے تو وہ سجدہ چاہیے، اس جگہ مجھے سجدہ چاہیے جہاں میرے محمد کے دادا جی کے قدم کا نشان لگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے کہ جہاں پر ماتھا رکھ کے اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ مقام کا یہ مطلب دونوں بچے
عربی پڑھتے ہیں وہاں شام میں عربی میں درس نظامی کر رہے ہیں، ان سے پوچھو مقام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو جس جگہ بندہ کھڑا ہو وہاں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ پاؤں لگ رہا ہوتا ہے نا۔ یہ ابراہیم کے پاؤں کی کرامت ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں لگا رب نے وہاں سجدے کرا دیے۔ تو مجھے بتاؤ جس کے قدم عرش نے چومے ہیں ان کے نقش قدم کے ساتھ کیا ہوگی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بابا جی خادم حسین رضوی اپنی تقریروں میں فاروق اعظم کا بڑا ذکر فرماتے تھے۔ ایک دن بابا جی بڑے جلال میں تھے، مجھ پہ بھی جلال فرما دیا۔ بعد میں مجھے بابا جی نے یہاں بوسہ دیا، مجھے پیار کیا، فرمایا شاہ جی میں سادھو تے بھی بڑا غصہ کرنا منو جلال آندہ بڑا ہے کیونکہ میں فاروق اعظم میں بڑا پڑھنا، فاروق اعظم میں پڑھ پڑھ کے میرے جو جلال پڑھ گیا تو میرے بابے دے جلال اگے کوئی کھلو سکتا سی؟ نہ بوٹاں والے نہ کوٹاں والے، میرے بابے اگے کوئی کھلو سکیا کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا تھا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خطا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ ہندوستان میں ہندوستان حکومت نے ایک دفعہ کوئی ایسی بدماشی کرنے کی کوشش کی تو میرے تاج الشریعہ نے بس ایک جملہ بولا تھا، وہ ہندو حکومت شرارت سے باز آ گئی، ایک جملہ بولا تھا، تاج الشریعہ نے کہا تھا ہم دلی ہلا دیں گے، ہم دلی ہلا دیں گے، ایک جملہ بولا تھا، کیونکہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خطا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ انہوں نے کتے مان نہیں دے بابا خادم تو انہوں نے شیر ہے۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم، نقش قدم کی شان کا پتہ چلا۔ میرے استاد حضرت قبلہ شیخ الحدیث نائب محدث اعظم مولانا مشتاق احمد فاروقی، بخاری شریف کی حدیث، داتا صاحب کے اس کے دن تھے غالباً جمعے میں خطبے میں یہ حدیث پڑھی، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي یبتشو بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ رب فرماتا ہے میرے ولیوں کی شان یہ کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، ولیوں کے کان اتھے داتا نو داتا آخ دے منکر دا کلیجہ پھٹ دے تے رب تے آخ دے میں تے کان بن گیا دے وبصرہ الذی یبصر بہ۔ رب فرماتا ہے میں اپنے ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں نہیں سوچی پہ جانا سا کہ تاج الشریعہ یہ کھان یہ سونی ہے کیوں ہے، انہاں کھاچ جلوہ کی داسی۔ رب فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا آخر میں وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا، میں اپنے ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ میرے استاد نے جب یہ حدیث پڑھی جمعے کے خطبے میں جلال آ گیا ان کے چہرے پہ، مسجد ایسے جھوم رہی تھی، گرجدار آواز میں آپ نے فرمایا اور گل نہیں سمجھ آئی، اور دی گل کتھے آ کے پوری ہوئی؟ بندہ بات کرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو تقریر جب سکھاتا ہوں نا ان کو تو ان کو کہتا ہوں کہ کلام شروع کرتے ہیں، ایک سٹیپ چڑھتے ہیں، دوسرا سٹیپ چڑھتے ہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر آخری زینے پہ پہنچ کے بات ایسے چھوڑتے ہیں۔ یعنی تمہاری بات اس وقت دلوں پہ اثر کرے گی جب تم سٹیپ بائی سٹیپ آخری زینے تک جاؤ گے۔ آخری زینے کا مطلب جب بات مکمل ہو گئی تو جہاں بات مکمل ہوتی ہے وہ پورے کلام کا نچوڑ ہوتا ہے، ماحصل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ بات ہوتی ہے۔ رب ولیوں کے یہاں سے شروع ہوا، یہاں تک پہنچا،
اب پہنچنے کا لفظ بھی میں نہیں بولنا چاہتا. بات کہاں پوری کی؟ رب نے بات پوری کی ولیوں کے قدموں پہ پوری کی. یہ محمد کے غلاموں کی شان ہے کہ رب ان کے قدموں کی عزت بیان کر رہا ہے. تو محمد کے قدم کی شان کیا ہوگی صلی اللہ علیہ غازی وسلم. تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. اس لیے جب ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کے لاشہ مبارکہ کے قریب بابا جی خاتون حسین رضوی پہنچے تھے، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے ان کے قدموں پہ رکھ دی. عالم دین کے قلم کی جو روشنائی ہے نا، جسے عرف عام سیاہی کہتے ہیں، عالم دین کا جو قلم جس سے وہ فتوے لکھتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، حضور کی شانیں لکھتا ہے، وہ جو روشنائی ہے نا، قیامت کے دن شہیدوں کے لہو سے تولی جائے گی. ایک طرف سینے پہ گولیاں کھائیں، گردن کٹ گئی، خون کے فوارے نکلے، ایک طرف مسجد میں بیٹھ کے قلم چلا. وہ جو سر کٹا، پوری ملت کے جوانوں کو وہ سر بلند کر گیا. وہ جو سینے سے خون کی ندیاں بہیں، وہ ملت اسلامیہ کو سیراب کر گئیں، اور ادھر بس قلم چلا ہے. تو ادھر سے جواب آتا ہے، اس سر کٹانے والے کو میں نے سرمدی حیات دے دی، اپنا قرب بخش دیا، کم اس کو بھی نہیں رکھا. لیکن یہ جو بریلی کی مسجد میں بیٹھ کے قلم چلا رہا ہے نا، اور فتاوی رضویہ کی جلدیں نور سے بھر رہا ہے، اور کنز الایمان کا گلستان بسا رہا ہے، اور ہدایت بخشش کی جنتوں کے جلوے دکھا رہا ہے، کل اس ایک احمد رضا کا قلم ہوگا، اور اس کے دور سے لے کر قیامت تک کے شہیدوں کا لہو ہوگا. احمد رضا کے قلم کا مرتبہ رفع ہوگا. یہ عالم کی شان ہے. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، امیر المجاہدین علامہ خاتون حسین رضوی کی قربانی حضرت ممتاز قادری کی قربانی سے بڑی قربانی. وہاں ایک ممتاز قادری تھا، یہاں بابے نے لاکھوں ممتاز قادری بنا دیے. بات سمجھ آئی ہے؟ بابا جی کہتے تھے نا، میں بزرگوں کی کشتی کرانے کا حقدار نہیں ہوں، ہم موازنے نہیں کرتے، تقابل نہیں کرتے، لیکن عالم کا علم، اس کا مرتبہ شہید کی شہادت سے بھی اعلیٰ. اور شہید کی یہ شان ہے کہ وہ قتل ہو کے بھی زندہ ہے، تو پھر عالم کی کیا شان ہوگی؟ عالم کا مرتبہ شہید سے زیادہ ہے. اور جو عالم بھی اور شہید بھی ہو، پھر اس حسین کی شان کیا ہوگی؟ عالم بھی اور شہید بھی ہو، اس عمر کی شان کیا ہوگی؟ عالم بھی ہو شہید بھی ہو، اس عثمان کی شان کیا ہوگی؟ عالم بھی ہو شہید بھی ہو، اس علی کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تحقیق، نعرہ نعرہ حیدری. رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. فاروق اعظم کی باتیں بابا جی بہت کیا کرتے تھے، بڑی باتیں. یہ پورا ایک چیپٹر نہیں، ایک کتاب ہے. کوئی عالم اس پہ کام کرے، بابا جی کی تقریریں سن کے اس میں سے فاروق اعظم کی جو باتیں بیان کی وہ نکالے، ان کی تخریج کر، یہ پوری ایک کتاب ہے. فاروق اعظم کی ایک بات میں بھی سنا تھا، یہی نقش قدم پر مقام ابراہیم کا بھی میں نے بتایا، یاد ہے؟ مقام ابراہیم، اب مقام ابراہیم کی یہ عظمتیں کس کے کہنے پر اللہ نے آشکار کی؟ مقام ابراہیم کا یہ مقام، یہ مرتبہ کس کے کہنے پہ رب نے ہمیں دکھایا اور سمجھایا اور بتایا؟ حضور بیت اللہ کے سامنے جلوہ گر ہیں، عمر فاروق اعظم بھی حاضر ہیں. عرض کی سونیا ایک گل آکھاں، تو میں عمر بولو. عرض کی تھی سونیا دل چاہتا ہے کہ تواڈے ابا جی نے جتھے کھلو کے، جس پتھر تے کھلو کے رب دا کار بنایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اوتھے میں رب نو سجدے کراں.
لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، یہ لفظ فاروق اعظم کے، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ کتنا اچھا ہو یا رسول اللہ ہماری جبین اور آپ کے دادا جی کا نقش قدم ہو۔ وہابیت کی پدی سی جان نکل گئی نا۔ حضور دل چاہتا ہے آپ کے دادا جی ابراہیم کا نقش قدم ہو، اس کو مصلی بنا لیں، نماز کی جگہ بنا لیں، سجدہ گاہ بنا لیں۔ نماز رب کی ہے، سجدہ رب کے لیے، لیکن جگہ کیا ہے؟ جگہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان سمجھ میں آتی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، حضور کتنا اچھا ہو ہماری جبی ہو، نقش قدم آپ کے دادا جی کا ہو، سجدہ رب کو کرے، لیکن جہاں آپ کے دادا ابراہیم کھڑے ہوتے تھے وہاں رب کو سجدہ کرے۔ ادھر فاروق اعظم نے حضور کو عرض کیا، حضور مسکرائے ہوں گے، لبوں میں تبسم لائے ہوں گے، جبریل اڑان بھر کر جلدی سے آئے، عرض کی رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جو لفظ فاروق اعظم نے بولے اصل میں وہ آیت تھی جو رب کی حکمت سے وہ الفاظ فاروق اعظم کی زبان پہ جاری ہو گئے۔ یہ شان ہے خدمت گار، یہ فاروق اعظم کا مقام ہے۔ زندہ سپاہی صحابہ کی شان نہیں بیان کرے گی، یہ غلام صحابہ، یہ اولاد صحابہ کی شان بیان کرے گی۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خود، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اور یہ سراغ اس دور میں اعلیٰ حضرت سے لے کر تاج الشریعہ تک ایک تسلسل کے ساتھ اولیاء نے، ائمہ وقت نے بتایا، اور ان کا یہ پیغام جس شوق، ذوق، لگن کے ساتھ اور مستی کے ساتھ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی سنا گئے ہیں، اس کی مثال شاید ہی دوبارہ کہیں کوئی۔ اور بابا جی نے وہ جو پیغام دیا وہ یہی ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور انہیں جانا، انہیں جانا۔ ابھی ہمارے پی پی کے نامزد امیدوار جناب امجد عباسی صاحب آپ کو دعوت فکر دے رہے تھے، نہ تو یہ ووٹ آپ سے مانگ رہے ہیں اس لیے کہ کل کو ان کو پیٹرول پمپس کے پرمٹ ملیں گے اور وہ کروڑوں میں بیچیں گے، کل کو ان کو جو کوٹا ملے گا اس کوٹے کو وہ کروڑوں کی بجائے اربوں میں کمائی کرنے کی کوشش کریں گے، غریبوں کے بچوں کو چپڑاسی بھرتی کرا کر لاکھوں روپے کی رشوت ان سے لیں گے۔ یہ اس لیے ووٹ نہیں مانگ رہے، نہ اس لیے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ یہ پروٹوکول لے کے گلی محلے میں چلیں گے اور بدماشیاں کریں گے، نہیں، یہ ووٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ رسول پاک کی امت کی خدمت کریں گے، حضور کی امت کی بیٹیوں کو بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت دکھائیں گے، سمجھائیں گے، حضور کی امت کے جوانوں کو حسنی حسینی جذبہ دلائیں گے۔ یہ ووٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کافر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتائیں گے کہ ہم حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ یہ ووٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی جائے گی، عزت و ناموس انسانیت کا پرچم لہرایا جائے گا۔ اب ان یہودیوں اور مرزائیوں کے ایجنٹوں کا لالی پاپ چوسنا ہے یا رسول اللہ کے دین کے پیغام پہ لبیک کہنا ہے، یہ 17 کو آپ فیصلہ کریں۔ یہ مختصر سا اجلاس جو آپ نے بلایا الیکشن کمپین کے سلسلے میں، یہ مختصر اجلاس بہت بڑا پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اس اجلاس کا ایک ایک فرد
حسینی مؤذن بن کے نکلے گا، حسینی مؤذن بن کے نکلے گا، اور وقت کی کربلا میں محمدی اذان دے گا۔ 17 جولائی کو محمدی اذان کون کون دے گا؟ اور اس اذان کی آواز آگے تک کون کون پہنچائے گا؟ اگر آپ جذبہ دل سے یہ اذان دیں گے، 1 سے 11، 11 سے 11,000 تک آواز پہنچے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور 11ویں والے پیر کا نام لے کے آپ میدان عمل میں نکلیں اور بتائیں کہ ہمارے ووٹ کا مقصد ختم نبوت، ہمارے ووٹ کا مقصد ناموس رسالت، ہمارے ووٹ کا مقصد دین محمدی، ہمارے ووٹ کا مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ہمارا مقصد یہی ہے۔ حضرت بیٹھے ہوں، کرسی پہ بیٹھے، ہمارا مقصد یہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے، زندگی بولو، زندگی یہ ووٹ، یہ نوٹ، یہ جان کسی کے لیے نہیں، بس مدینے والے کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں، یہ مر رہے ہیں، کس بات پہ مر رہے ہیں؟ جینے کے لیے مر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا، کوئی بچہ ضد کرے تو غصے میں آ کے باپ کہتا ہے مرے ہو صبر لے دیا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ مر رہے ہیں، زندہ رہنے کے لیے مر رہے ہیں۔ ہائے میں بچ جاواں، ہائے مینوں نہ کچھ ہوئے۔ فرمایا چلیا نبی دے نا تے کچھ ہو جائے تے ہور چاہیے گا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لے جانا لے جانا۔ ابھی مجھ سے پہلے عزیزم شعیب رضوی آیت پڑھ رہا تھا، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے بیان میں آیت بیان فرمائیے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ قیامت تک کے لیے قرآن ہے نا، تو قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ چاہتی مارو اندر حضور بیٹھے نے۔ بابا بلے شاہ نے کہی آکیا سی نا، میں باہر کانو ٹونڈا میرے اندر ہے۔ تو اسی آیت کا مطلب قرآن پاک کی اس آیت سے بھی خوب سمجھ آتا ہے۔ کافروں نے حضور کے پاس آ کر کہا جے تسی سرکار ہو، نبی ہو، تے اسی تے تہاڈا انکار کرنے ہاں تے تہاڈیاں گلاں نوں نہیں مانتے تے ساڈے تے عذاب کیوں نہیں آندا؟ پہلے نبیاں دا انکار ہوندا سی تے عذاب آندا سی، کوئی سور بن جاندا سی، کوئی باندر بن جاندا سی، کسی تے پتھر ورسدے سن، کسی تے اگ ورسدی سی تے جبریل آ کے پورا ملک شہر اٹھا کے پلٹ دیندے سن۔ تے تسی اپنے آپ کو نبی آکھدے ہو تے اسی تہاڈا انکار بھی کرنے تے عذاب کوئی نہیں آندا؟ جو جتنا بے حس ہونا وہ بات بھی اتنی ہی زیادہ بڑی کرے گا، غلط معنی میں۔ حضور نے ان کی یہ بات سنی تو رب نے فرمایا سونے تو نہیں بولنا، میں جواب دیاں گا۔ وہابی کہندے نبی نو پتہ ہوندا تے دس نہ دیندے، او چولے جائیے رب نے انہاں نوں بولن دتا ہی نہیں۔ رب کہندا سی موسیٰ سی آپو بول کے جواب دے لیندا سی، او ابراہیم تے وہ عیسیٰ سن آپوں بول کے جواب دیندے سن۔ سونیا میں ہاں نا، تینوں بولن دی کی لوڑ ہے، میں آپ پہ جواب دیاں گا۔ کافروں نے یہ بات کی، رب نے کہا سونیا تو چپ رہ، جواب میں دینا۔ رب نے کیا جواب دیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ سونیا انہاں نوں سور باندر میں ہونے بنا دیا، لیکن منو تیری حیات تیرا چہرہ نظر آ زندہ قیامت تک ان کا چرچا رہے، قیامت تک وہ عذاب نہیں آئیں گے جو پہلی امتوں پر آئے۔
کس کی وجہ سے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ کے صدقے میں کہ حضور کل بھی فیہم تھے، حضور آج بھی فیہم ہیں، حضور قیامت تک فیہم رہیں گے۔ اسی نعت تاج الشریعہ نے اس آیت سے یوں تلمیحاً یہ شعر کہا کہ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، ہم رہے عشرت حضور کا کرم اس سے تو کافر۔ بابا جی نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ فرانس والے پونک دینے حضور دیاں بےدبیاں گستاخیاں کر دینے، یورپ والے پونک دینے حضور دیاں بےدبیاں کر دینے۔ بابا جی کے لفظ بول رہا ہوں، بابا جی نے فرمایا تھا ان ذلیلوں کو تو حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، فرانسیسیوں کو، ہالینڈیوں کو، ان لوگوں کو تو حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آمنہ دے جایا تیرے صدقے ساڑھے دے عذاب ہی نہیں آتا، حضور کے صدقے عذاب نہیں آتا، حضور کے صدقے عذاب نہیں آتا۔ بابا جی کہتے تھے ذلیلو بجائے ایسے کہ تسی حضور کا شکریہ ادا کرتے تسی پھونکنا شروع کرتا۔ اور بابا جی یہ بھی کہتے تھے سب سے بڑا غیرت مند، سب سے بڑا غیرت والا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخوں کو چھوڑتا چھوڑتا حضور کے گستاخوں کو چھوڑا جائے گا؟ حضور فرما چکے ہیں من سب نبیًا بس تحریک لبیک اسی لیے اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ سعد رضوی صاحب کا بنی گالا کی طرح بنگلہ ہوگا، سعد رضوی صاحب کا رائے ونڈ کی طرح محل ہوگا؟ نہیں، سعد رضوی اسی جھونپڑے میں رہے گا جس میں بابا خادم رہتا تھا، لیکن جھونپڑے والوں کو محلات میں بٹھائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب حضور کا دین آئے گا کوئی بھوکا، کوئی ننگا، کسی کا سر عزت کی چادر سے محروم نہیں ہوگا، اور پھر کسی کو حضور کی عزت کے خلاف بولنے کی ہمت، کیونکہ فرانس کو بھی پتہ چل جائے گا یہ وہ بیٹھا ہے وزیر اعظم کی کرسی پر جس کے باپ نے کہا تھا کہ ہم تو ہالینڈ اور فرانس پہ ایٹم بم چلا دیں گے اگر ہمارے حضور کی بے ادبی کریں گے۔ پھر فاقتلوہ، پھر مودی کانے کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ اس کا پوت بیٹھا ہے کہ جس کا پتا کہا کرتا تھا ہم پرمانو بم چلا دیں گے بے ادبی کرنے والوں کو۔ بس پھر تحریک لبیک کا نام وہ کام کر جائے گا جو بڑے بڑے ٹینک نہیں کر سکتے۔ بابا جی نہیں کہتے تھے تسی کشمیر اور ٹورو تو سب تھے کہ میری کرسی رکھنا، میری ویل چیئر رکھنا، اور جب ہم درار اور خالد ٹینک پر بیٹھ کے دلی کا رخ کریں گے نا تو اگر اس فوجی دستے میں میں ہوا تو میں نے اس ٹینک کے اوپر بابا جی کی کرسی بدوا دے دی۔ اور ایسا ہوا تھا حضرت ابو ایوب انصاری جب شہید ہوئے نا، آپ کا وصال پاک ہوا، قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے، استنبول فتح کرنے کی جنگ میں آپ بھی شامل تھے، آپ کا وصال پاک ہو گیا تو آپ نے فوج کو یہ وصیت کی، فرمایا میرا جنازہ پڑھ کے تو میری لاش ایک تخت پہ باندھ کے اور ایک اونٹ پہ یا گھوڑے پہ اس کو باندھ دینا اور ان صلیبیوں پر حملہ کرنا، اور قسطنطینیہ کی یہ جو فصیل ہے، دیوار ہے، اس کے جس قدر قریب پہنچ سکو پہنچ جانا اور وہاں مجھے دفن کرنا، تاکہ قیامت تک ان شہیدوں، ان مجاہدوں کو میں یہ پتہ دے سکوں کہ یہ وہ راہ ہے جو مدینے والے نے دکھائی۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ کا جنازہ پڑھ کے جس میں اقدس کو پھٹے پہ رکھ کے اور محفوظ کر کے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار کر کے حملہ کیا گیا، صلیبیوں کی چیخیں نکل گئی، یہ کیسی قوم ہے، آنادہ مریا یا بابا بھی حملہ کروا رہے تھے، جیوتا کوئی آگے تو پتہ نہیں کی بنے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ جذبہ انشاءاللہ تحریک لبیک دے گی جوان۔ اس اجلاس کا انعقاد کرنے پر میں امیر حمزہ کو اور دیگر احباب کو اور صوبائی اسمبلی کے لیے نامزد امیدوار امجد عباسی صاحب کو اور دیگر علماء کو، ابو ذر قادری صاحب اور دیگر محبین مخلصین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان بزرگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جس وارفتگی سے یہ امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھ رہے تھے،
اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا قبول فرمائے۔ ضروری اعلان سماعت فرمائے، کل انشاءاللہ قائد محترم حضرت مولانا سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی الیکشن کمپین کے سلسلے میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے وقت